बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। गुमशुदा साइफ़र का नामालूम ट्रायल जारी है। साइफ़र केस में इमरान खान बेखबर, वकला बेखबर, अदालत बेखबर, जज बेखबर। अगर कोई बाखबर है तो वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरूसी किरदार, बीरबल और तर्जुमानों की फ़ौज। जज की तरफ से एक वारदात डाली गई है, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि इमरान खान का जेल में आंखों देखा हाल और इमरान खान ने कौम के नाम क्या पैगाम जारी किया और ये अदालत जो लगाई गई है अटक जेल के अंदर, इस कार्रवाई और पतले शोरबे की कहानी आपके सामने तफसील के साथ रखेंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस या कोई रबर स्टैंप है, रिटायरमेंट से पहले एक उन्होंने धाड़ मारी है और सोया हुआ महल जाग गया है। अब देखना ये है कि इसका कोई असर होगा या नहीं होगा और फिर इलेक्शन कब होंगे। पाकिस्तान में एक पैगाम आया है, इस पैगाम का भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी जाते जाते एक अनोखा मुतालबा कर दिया है, इसका क्या असर पड़ेगा उनकी सियासत पर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि गुमशुदा साइफर का नामालूम ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। साइफर केस में इमरान खान बेखबर हैं, उनके वकील बेखबर हैं, अदालत बेखबर है और एक प्लानिंग के तहत इमरान खान का ये केस जो है उसे चलाया गया है। इमरान खान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन कैमरा ट्रायल जो है वो अटक जेल में शुरू हो चुका है और खुसूसी अदालत के जज हैं जी अबुल हसनात जुल्कुरनैन, जो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और व्यूअर्स जो सबसे बड़ी अनहोनी हुई है, इमरान खान के वकला को उन तक रसाई नहीं दी गई और बताया ये गया कि जनाब सिर्फ एक वकील जो है खान साहब से मिल सकता है। वहाँ पर वकला ने एहतजाज किया तो फिर कुछ वक्त के बाद इमरान खान के तमाम वकला को उनसे मिलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई। 15 मिनट सिर्फ इजाज़त दी गई, जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी की कंसल्टेशन की गई होगी। यानी केस जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, उनके नकात, उनके वकला की तैयारी और फिर कानूनी तकाजे, इन्हें जानबूझकर पूरा नहीं किया जा रहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने, ये अबुल हसनात साहब जो हैं, इन्होंने इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक जो है वो तौसीह कर दी है। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के वकला ने साइफर केस में जो दरखास्त जमानत है, यानी गिरफ्तारी के बाद की जमानत, ये दायर कर दी है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन 2 सितंबर को इसकी समाअत जो है वो दोबारा करेंगे। व्यूअर्स जो कानूनी सुकम मौजूद हैं और ये केस अब बड़ी अदालतों में जाएगा और इसका भी हाल वही होने वाला है जो इससे पहले तोशाखाना का हुआ। इस नुक्ते को आपके सामने तफसील के साथ रखने से पहले आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो साइफर केस में है एक दरखास्त दायर कर दी है और सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की है। जिस सिलसिले में FIA ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शाह महमूद को अदालत में पेश किया और FIA की स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि शाह महमूद से मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करनी है। और दुराने समाअत जज ने शाह महमूद की तफ्तीश से मुतल्लिक FIA से इस्तफसार किया कि 2 दिन में क्या तफ्तीश की, आपको अदालत के सामने अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो पेश करनी होती है। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की जो थी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और अदालत ने शाह महमूद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल जो है वो भेज दिया है। ये नुकता जो मैंने आपके सामने रखा ना कि बाकायदा प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है FIA या किसी भी इदारे ने, या किसी भी, अगर पुलिस से आपको गिरफ्तार किया है, जब आप किसी का भी जिस्मानी रिमांड मजीद मांगते हैं और वो बताता है कि जनाब मैंने इनसे फ़लाँ चीज़ जो बरामद करनी है। व्यूअर्स ये मामला खान साहब के साथ नहीं हुआ। आगे चलकर कुछ सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान का केस और जुडिशल रिमांड हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, वकला को नहीं पता। यानी हक के दिफा जो था वो कैसे होना था, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर अगर किसी का जो जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, यानी पुलिस कह सकती थी ना, FIA कह सकता था कि जनाब हमने इमरान खान से वो जो साइफर गुम गया ना, हमने वो बरामद करना है। अब आपने अगर ये मुद्दा जो है वो उठाया गया होता तो यकीनन इसके ऊपर जिस्मानी रिमांड के ज़रिए इमरान खान को हवाले किया जा सकता था ना FIA के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्ट जुडिशल रिमांड जो है वो खान साहब का दे दिया गया। तो क्या FIA
इस नुक्ते से पीछे हट गई है कि जनाब हमने बरामद नहीं करना और इनको जुडिशल रिमांड पे भेज दे, चूंकि FIA शाह महमूद कुरैशी के केस में बाकायदा इस्तदा कर रही है कि जनाब हमने मोबाइल फोन और साइफर की कॉपी जो इनसे बरामद करनी है, लिहाजा इन्हें हमारे हवाले किया जाए, जिसे टर्न डाउन कर दिया गया। व्यूअर्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक खसूसी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्कुरनैन पर भी इमरान खान की जानिब से इतराज़ जो है वो आयद किया गया है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। खान साहब के केसेस के अंदर जो इतराज़ है वो एक फितरी चीज़ है, क्योंकि टारगेट किया जा रहा है इमरान खान साहब को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 के जज मतलूबा अहलियत के बुनियादी म्यार पर पूरा नहीं उतरते, उनकी बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज तैनाती गैर कानूनी करार दी जाए, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो जज हमायूं दिलावर, जज ताहिर अब्बास के बाद ये चौथे जज हैं जिन पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया गया है। वर्स, जो कुछ सवालात इस पूरे मुकदमे के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये मुकदमा इन तमाम सवालों के ज़रिए और जो इसमें सुकम मौजूद हैं, ये एक एक करके आपके सामने जो है वो रिवील हो जाएगा कि ये कितने कमज़ोर तरीके से इस केस को जो है वो चलाया जा रहा है, और इमरान खान किस तरह हर गुजरते दिन के साथ जो है सुरखरू हो रहे हैं, उनका केस ऑटोमेटिकली मजबूत हो रहा है। इमरान खान के वकला को इन्हीं के केसेस में जाने से क्यों रोका जाता है? आपको ख्वाजा हारिस साहब याद है ना, उनके मुंशी को उठा लिया गया था और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें अदालत जाने से रोका गया और फिर हमायूं दिलावर ने कहा कि जनाब अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप घर जाएं। यानी इमरान खान को वकील जिसने आपकी वकालत करनी है, कानून के निकात उठाने हैं, वो जहाँ पर 4 वकीलों ने जाना है वहाँ पर एक जाने की इजाज़त होती है। जानबूझकर ही सब कुछ किया जा रहा है। साइफर केस का अटक जेल जो ट्रायल है, जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने इमरान खान का मजीद जो 14 रोज़ जुडिशल रिमांड दे दिया। PTI के वकला और ख़ुद इमरान खान पहले जुडिशल रिमांड से बेखबर थे। इस नामालूम ट्रायल की कानूनी हैसियत क्या है, और मुल्जिम को रिमांड और केस का पता ही नहीं है और वकला को ट्रायल का ही नहीं पता, तो ये मामला कैसे चलेगा? आपने दलील क्या देनी है, मुकदमा ज़ेर बहस क्या है, इल्ज़ाम क्या है? जिस्मानी रिमांड होता नहीं है, वो खुद ही अपने केस को कमज़ोर कर देते हैं और फिर जुडिशल रिमांड हो जाता है। तो ये सब कुछ इमरान खान के केस को ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना मजबूत कर रही हैं। फिर व्यूअर्स, वकील की गैर मौजूदगी में जज ने कैसे 15 अगस्त को इमरान खान का साइफर केस में जुडिशल रिमांड दिया? PTI वकला का सवाल ये था, और फिर साइफर केस में अदालती कार्रवाई अब ऐसा लग रहा है कि ये जब आगे चलेगी तो ये मजीद मशकूक होगी, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी कार्रवाई जज समेत जो है ना वो मशकूक हो गई है। एक इंतहाई अहम नुकता है, वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा कि आमिर फारूक साहब ही क्यों, और कुछ चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। खसूसी अदालत के खसूसी जज पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया। अब वो इस केस से अलग होंगे या फिर ढीठ बनकर इस केस को उसी तरह चलाया जाएगा? वैसे आजकल हमें ख्याल से बोलना चाहिए, क्योंकि उन तमाम लोग जो किसी को ढीठ भी कहते हैं ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और बाकायदा एक GIT भी इस हवाले से बना दी गई है। साइफर केस का जेल ट्रायल, इन हालात में जेल ट्रायल शफाफ नहीं हो सकता, और ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के कैंगरू कोर्ट्स और इन कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुफिया हाथ जो है ना वो इस वक्त एक्टिव हुआ है। 2 सितंबर को इमरान खान की साइफर रिहाई की दरख्वास्त क्या फिर अटक जेल में सुनी जाएगी? और व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है, क्योंकि केस क्या अटक जेल में इस तरह चल सकता है, और जिस तरह से इमरान खान के केस को चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो फाउंडेशन है इस मुकदमे की वो 0/0 है, और देखना ये होगा कि इसको अपहेल्ड रखते हुए अटक जेल के अंदर ही इस केस को चलाया जाता है। फिर FIA राना सना से क्यों नहीं तफ्तीश कर रही, जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है और साइफर कभी भी गायब नहीं हुआ। FIA असद मजीद से इंक्वायरी क्यों नहीं करती और उन्हें बुलाकर क्यों नहीं पूछा जाता कि भाईजान है दसो कि साइफर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? इंतहाई अहम नुकता, जब साइफर को डिक्लासिफाई कर दिया गया काबीना की इजाज़त से, काबीना की मीटिंग के अंदर, तो फिर वो सीक्रेट एक्ट के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। वो स्टेट सीक्रेट नहीं रहा, बल्कि उसमें वो जो कॉपी थी, जो लैंग्वेज थी, आपने उस कॉपी को गुम नहीं किया, बल्कि आपने वो जो तर्जुमा इसे कहें या फिर उसे जिस तरह से कन्वर्ट किया गया
اور جس طرح بریف کیا گیا وہ کاپی اگر کہیں مسپلیس ہو گئی ہے تو اس طرح کی 10,000 کاپیز جو ہیں وہ باقی لوگوں کے پاس بھی موجود تھی، صحافیوں نے بھی کاپیز دیکھی، تو پھر کون یہ کاپیز جو پرووائڈ کر رہا تھا؟ ایف آئی اے دفتر خارجہ کے عملے سے کیوں نہیں پوچھ رہی جنہوں نے بیان جاری کیا کہ سائفر موجود ہے اور یہ ناممکن چیز ہے کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ گم ہو جائے؟ سائفر محفوظ ہاتھوں میں ہے اور دفتر خارجہ کے اندر موجود ہے۔ سائفر کو پاکستان تحریک انصاف کابینہ کے سامنے ڈی کلاسیفائی کرتی ہے اور بعد میں قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بھی اسے رکھا گیا، لہٰذا اب کوئی خفیہ دستاویز اور اس سیکرٹ ایکٹ کا کیس نہیں بنتا، بلکہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے، اور اب یہ دلیل کو یہ جو ابو الحسنات صاحب ہیں وہ تسلیم کرتے یا نہیں کرتے، اور یہ جن سے انہوں نے اجازت لینی ہے وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ کچھ دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا ویورز۔ اور پھر سائفر کی اصل کوڈڈ دستاویزات جو ہیں وہ دفتر خارجہ میں ہے اور محفوظ ہے۔ ڈی کوڈڈ کاپی کے ادھر ادھر ہونے سے سائفر گمشدگی کا کیس کیسے بنتا ہے؟ اور اگر ملزم کو کیس اور اس کے جوڈیشل ریمانڈ کا ہی نہیں پتا، جس کی خبر اچانک 2 ہفتوں بعد منظر عام پر آتی ہے، تو کیس کی ساری کارروائی کی قانونی حیثیت جو وہ کیا رہے گی؟ اس معاملے کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں لایا جائے تاکہ اس پورے کے پورے ٹرائل کو نل اینڈ وائڈ کیا جا سکے۔ ان کیمرہ جیل ٹرائل کی شفافیت پر کتنا بڑا سوال ہے، جبکہ ابھی توشہ خانہ کیس کی بے قاعدگیوں کی باز گشت ویورز موجود ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی نے اٹک جیل ٹرائل اور جوڈیشل ریمانڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، ریلیف ملے گا یا پھر عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اسی طرح پرانا جو طریقہ کار ہے ان کا وہ ٹھینگا دکھائیں گے اور اس کو مزید جو ڈیلے کیا جائے گا؟ پہلے توشہ خانہ کا کمزور کیس اور اب سائفر کا خفیہ اور نامعلوم ٹرائل، ان غلطیوں سے عمران خان کا جو کیس ہے وہ آٹومیٹکلی مضبوط ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو اس پورے کیس کو ایک نئی ڈائمنشن دے رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس سے پہلے کسی نے اس کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو نا، تو خان صاحب کی نا 9 ضمانتیں تھیں، 9 ضمانتیں، وہ ساری کی ساری کس کے پاس لگی ہوئی ہیں؟ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگی ہوئی ہیں۔ ہمایوں دلاور کا کیس کس کے پاس لگا ہوا تھا؟ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا تھا۔ توشہ خانہ کا کیس کس کے پاس لگا؟ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا۔ او ایس ڈی جو ہمایوں دلاور کو کہاں بھیج کر بنا کر کہاں بھیجا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا گیا۔ اب یہ جو ابو الحسنات صاحب ہیں ان کی قابلیت کے حوالے سے جو عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، وہ کیس کہاں پر لگا ہوا ہے؟ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے۔ تو عامر فاروق صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ایک منظم طریقے سے ان تمام کیسز کو سن رہے ہیں، اور کیا وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کسی صورت بھی عمران خان کو ریلیف جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے نہیں ملے گا۔ عامر فاروق صاحب جو ہے نا وہ اب جس قبیلے میں شامل ہو چکے ہیں، وہ قبیلہ انہی لوگوں کے پاس ہے جہاں سے مریم نواز کو ریلیف ملا۔ اور میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ عامر فاروق صاحب آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کے خلاف مریم نواز نے کیمپین چلائی، آپ کے خلاف نون لیگ پوری کی پوری کیمپین چلاتی رہی۔ آج کیوں کوئی نون لیگ کا جو کارکن ہے یا پھر کوئی لیڈر، 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر، ایون کہ ان کی جو کوئی پریس ریلیز ہو، کوئی چھوٹی سی کوئی خبر، وہاں پر کیوں آواز جو ہے وہ بلند نہیں کی جاتی کہ بھائی جان یہ جو جج صاحب تھے انہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے اور انہیں باقاعدہ طور پر جو ہے انسٹرکشنز دی جاتی تھی۔ آج کیوں کوئی عامر فاروق صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے اور انہوں نے اس صلح کے بعد جو ہے وہ نوازنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو اتنے سارے کیسز عمران خان کے عامر فاروق صاحب کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں اور عامر فاروق صاحب عمران خان کو ریلیف دینے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں۔ ویورز، 2 روز پہلے عمران خان کی جیل کے حوالے سے ایک خبر لگی، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں آملیٹ کا ذکر آیا، میٹرس کا ذکر آیا، ٹیبل کا ذکر آیا، روم کولر کا ذکر آیا، پنکھے کا ذکر آیا، پھر بتایا گیا کہ جناب اس کے علاوہ کھانے میں صبح کو کیا ملتا ہے، شام کو کیا ملتا ہے، چاول آتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب ہفتے میں 2 دفعہ مٹن اور چکن جو ہے وہ آتا ہے۔ مجھ سے 2 روز پہلے جب یہ پروگرام ہم نے کیا تو کسی نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جو جیل کا سائز بتا رہے ہیں نا عرفان، اس سائز کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں آ سکتی، میٹرس، پنکھا، روم کولر۔
تو اسے دوبارہ ریوزٹ کیا جائے اس انفارمیشن کو۔ اب وکیل جو باہر آئے تو ان میں سے ایک وکیل نے کہا جی کہ 5 منٹ پہلے میری خان صاحب سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے اور آپ نے بھی ایک اچھے کی رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 7 دن تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ دال کھلائی، اور پتلی دال تھی جو مجھے کھلائی گئی، چلیں کوئی بات نہیں، رزق ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو مٹن اور چکن کی کہانی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار ہفتے میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پتلا شوربے والا چکن جو ہے اس میں ایک بوٹی تھی، وہ لا کر مجھے دے دیا گیا، اور باہر یہ کہا گیا کہ جناب دیکھیں عمران خان کی جو ہے خدمت بڑی جس طرح کی وہ چاہتے تھے ویسی خدمت ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا نا کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور جب چھاپا پڑنا ہوتا ہے تو سب اچھا دکھایا جاتا ہے، اور جب چھاپا ڈال کر جو لوگ آتے ہیں چھاپے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر چیزیں اپنے اسی طرح جس طرح سے کسی کی مرضی ہے عمران خان کو کن حالات میں رکھنا ہے وہ اسی طرح واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ویورز عمران خان کے حوالے سے۔ اسلامی کتب عمران خان کو دی گئی ہیں، قرآن پاک کا وہ ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ یعنی جو حالات تھے، خان صاحب چونکہ ایک سپورٹس مین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ان حالات کے ساتھ جو ہے وہ ڈھال لیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹا سیل ہے مگر میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ عمران خان خوش تھے، انہیں پین اور کاغذ فراہم کر دی گئی ہے، وہ بالکل ٹھیک اور فریش ہیں، آج شیو بھی بنائی ہوئی تھی۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، خان صاحب کی جو اسپرٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ کچھ سوالات ہیں ویورز، چونکہ میں ہمیشہ سوالات کی ذریعے جو ہے جو ہمارا مدعا ہوتا ہے اور کسی بھی سٹوری کو سمجھانے کے لیے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس پورے واقعے کے ساتھ جو جڑے ہوئے سوالات ہیں، عمران خان نے پین اور کاغذ کیوں طلب کیا؟ کیا عمران خان ایام اسیری کو قلم بند کر کے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ اچھا، جب فیض صاحب کو جیل میں ڈالا گیا نا تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گوئنگ ٹو جیل از جسٹ لائک فالنگ ان لو اگین۔ تو جیل جو ہے نا ویورز، جتنا اچھا ادب ہے، لٹریچر ہے، وہ جیل میں ہی جب آپ ایام اسیری کاٹ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو سوچنے کا، آپ کو جو اپنے ماضی ہے اس کے اوپر دیکھنے کے حوالے سے، اسے ریوزٹ کرنے کے حوالے سے ایک وقت مل جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں۔ تو خان صاحب کے پاس بھی آج کل وقت ہے، اور وہ غلطیاں کہاں کہاں پر ہوئی، اور دوست کون تھے، دشمن کون تھے، اور پھر لیڈر اسی طرح سوچتے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ خان صاحب تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے کیا اس طرح کی خبریں آتی کہ آج میں نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کتنی کتابیں میں پڑھ چکا ہوں؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے، سیاستدان میں اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ نواز شریف سیاستدان ہوگا، عمران خان لیڈر ہے، یہی فرق ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ قوم اسی لیے نہیں ایمی نہیں پاگل نہیں پھر دی عمران خان دے پیچھے، آپ سارے کیسز بنا لیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا نا عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کا، کہ جوڈیشل ریمانڈ کر کے ڈال دو، یعنی خفیہ ایک انکوائری، خفیہ ایک مراسلہ، اور پھر خفیہ انداز میں سب کچھ ہو جائے۔ لیکن ویورز یہ کتنی دیر تک کریں گے؟ بالآخر پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں انہیں جب آپ یہ معاملہ وہاں پر لے کر جائیں گے وہ حرکت میں آئیں گی، لیکن یہ سارے کے سارے کیسز نہ کنورج ہو رہے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر، اور وہاں سے عمران خان کو ریلیف کا کوئی چانس کم از کم مجھے نظر تو نہیں آتا۔ یہ کوئی نہ کوئی پرانی کوئی پریسیڈنٹ نکال کر، کوئی دلیل نکال کر لے آئیں گے، اور پھر عمران خان کے عین ممکن ہے کہ کیسز کو، ایک اور کیس کو معطل کر دیا جائے، سزا کو پہلے سزا دی جائے پھر اسے معطل کر دیا جائے، لیکن یہ موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی بھی قسم کا ریلیف جو ہے وہ دیا جائے۔ ویورز، جہاں پر پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے اور بار بار یہ سوال کر رہی ہے کہ بھائی جان الیکشن کدوں ہوں گے، چونکہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہی پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نگران کابینہ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اس قسم کا کہ وہ جا کر IMF سے بات کرے، وہ کر رہے ہیں، لیکن مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ٹیکس کے معاملات جو ہیں ان کو ریوزٹ کر کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتے۔ اسی لیے پاکستان کے اندر نا ایک پاپولر گورنمنٹ کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔
اب ہو یہ رہا ہے کہ پہلے تو فون آتے تھے نا، کہیں سے کوئی رپورٹ آ گئی، ذرائع سے خبر لگ گئی، لیکن اب یہ پبلکلی امریکہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب آپ نے ملک کے اندر الیکشن کب کروانے ہیں۔ آج امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم منظر عام پر آئے اور اس بار پاکستانی نیشنل میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی۔ ایسا محسوس یہ ہوا کہ یہ ایک سوچ سمجھ کر بیان دیا گیا ہے جسے پورا پاکستان کا میڈیا جو وہ چلا رہا ہے۔ ڈونلڈ بلوم کا بیان آیا جی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ پاکستان آئین میں دیے وقت کے مطابق صاف شفاف انتخابات کرائے گا۔ امید ہے کہ پاکستانی عوام انتخابات سے اپنی آئندہ کی قیادت منتخب کرے گی۔ آج کے دن ایک نہیں بلکہ دو مختلف پیغامات آئے، ویورز یاد رکھیے گا۔ امریکہ کی طرف سے الیکشن کے بارے میں ایک پیغام امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آیا، اور پیغام کیا پوری پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، قانون اور آئین کے حوالے سے، منصفانہ انتخابات کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ کچھ سوالات ویورز کہ امریکہ کی پاکستان میں بڑھتی دلچسپی، پہلے ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، اس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات، پھر امریکی سفارت خانے کی پریس ریلیز جس میں الیکشن کے حوالے سے کہا گیا۔ یعنی یہ بار بار امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت دیکھنا چاہتا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ویسٹ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جب آپ کے پاس ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ موجود ہو، اور اگر آپ کے پاس ڈیموکریٹک گورنمنٹ موجود نہیں ہوگی اور آپ کو جی ایچ کیو سے بات کرنا پڑے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ویسٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے، اور اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہوتی نا تو پھر ملک کے اندر سینکشنز لگ جاتی ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سینکشنز جو ہیں وہ لفٹ کی گئی کیونکہ مشرف صاحب کے اوپر ایک پریشر تھا، اور انہوں نے جو اقتدار ہے وہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے حوالے آہستہ آہستہ جو وہ کیا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک نیا اور انوکھا مطالبہ کیا ہے۔ لوگ سارے ایسے مطالبات کرتے ہیں، لیکن صدر صاحب کی طرف سے ایسا مطالبہ سامنے آنا یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے۔ سرکاری دستاویزات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا ہے ویورز کہ صدر مملکت نے تنخواہ میں 2 اضافے مانگے ہیں، جن میں سے پہلے کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے ہونا چاہیے۔ فی الوقت صدر کی ماہانہ جو تنخواہ ہے نا جی وہ 8,46,550 روپے ہے، جس سے میں 2 مراحل کا اضافہ وہ چاہتے ہیں، جس کے تحت جولائی 2021 سے ان کی تنخواہ 10,24,325 روپے، جبکہ جولائی 2023 سے ان کی تنخواہ 12,29,190 روپے ہو جائے گی۔ صدر نے تنخواہ میں اضافہ کم مانگا، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اسی ماہ کے شروع میں اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے کابینہ سیکرٹری کو خط لکھے گئے، اور خط میں صدارتی سیکرٹری نے صدر کی تنخواہ، الاؤنس اور مراد کے ترمیمی ایکٹ 2018 کے 4تھے شیڈول میں ترمیم کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تاکہ 1 جولائی 2021 سے صدر مملکت کی تنخواہ 10,24,325 روپے، جبکہ 1 جولائی 2023 سے 12,29,190 روپے ہو جائے۔ کیا اضافہ ہو جائے گا؟ کابینہ ڈویژن نے معاملہ وزارت قانون کو بھیج دیا ہے، جس نے 18 اگست کو کابینہ ڈویژن کو تجویز دی کہ صدر کی تنخواہ میں اضافے کے لیے کام شروع کیا جائے۔ یہ معاملہ فائنانس ڈویژن کو بھی بھیجا گیا، جس نے 22 اگست کو صدر کی تنخواہ میں مجوزہ اضافے کی حمایت کی۔ اب یہ معاملہ منظوری کے لیے کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ اس طرح صدر مملکت کو نہ صرف تنخواہ میں مطلوبہ اضافہ ملے گا بلکہ انہیں بھاری بھرکم بقایا جات بھی ملیں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ میں 2 سطح پر اضافہ کیا گیا، جو بالترتیب 1 جولائی 2021 سے اور پھر 1 جولائی 2023 سے ہوگا۔ ویورز، صدر عارف علوی صاحب نے اپنی تنخواہ میں 2 بار اضافہ مانگا، اور کیا یہ اضافہ ان کو دیا جائے گا؟ اور پھر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم
بلز کی منظوری پر شرمندگی سمیٹنے والے صدر علوی اب حکومت سے اپنی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر کے صدر عارف علوی اپنے لیے مزید شرمندگی کیا سمیٹ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہے اور ہمارا جو صدر ہے وہ اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے حوالے سے چٹھیاں لکھ رہا ہے۔ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، میں ذرا بات نہیں کروں گا۔ صدر عارف علوی صاحب کو کیا اپنی تنخواہ بڑھوانی چاہیے اور کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا مجھے تو نہیں یاد پڑتا اس سے پہلے کبھی میں نے سنا ہو، یا آپ نے اگر سنا تو ضرور اس پہ کمنٹ کریں کہ کیا کبھی صدر نے، پاکستان کے کسی بھی صدر نے اپنی تنخواہ بڑھانے کا کبھی کوئی مطالبہ کیا؟ اگر کیا تو ضرور بتائیے گا۔ ویورز، میں ریکور کر رہا ہوں اور آپ میری گفتگو کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ طبیعت ابھی میری ٹھیک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے کل میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو آپ کی بہت مہربانی، تمام دوستوں نے اتنا پیار بھیجا جس کا میں بہت ہی مشکور ہوں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔